مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے 2 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں ایک جج ابو الحسنات ہیں اور جج قدرت اللہ ہیں، جنہوں نے بشریٰ بی بی کو سزائیں سنائی تھیں۔ اب یہ ول اٹ میک اے ڈفرنس جو خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اس لیے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کی من تائید ہو رہی ہے، جو عمران خان صاحب کہتے تھے اور جو ہمارا جو نظریہ ہے، کیونکہ جب ہم جیل میں ٹرائل کر رہے ہوتے تھے تو اس میں بھی خان صاحب یہ بالکل بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ کسی اور کے ایما پر کر رہا ہے، اور یہ ڈکٹیشن لے کر فیصلہ تو وہی کرے گا جو اس کو ہدایت اور حکم دیا گیا ہے۔ سو یہ کوئی جوڈیشل فیصلے نہیں ہیں جو کہ انصاف اور قانون پر مبنی ہوں۔ اور جس طرح سے ٹرائل کو بلڈوز کیا گیا، جس طرح سے ان کی جو ہے ڈیفنس کو کلوز کیا گیا، جس طرح سے ان کے خان صاحب کے وکلاء کو مانے کر کے اپنے سرکاری وکیل رکھے گئے، جس طرح سے ان کو جو ہے 342 کا بیان نہ دینے دیا گیا، جس طرح سے ان کو صفائی دینے کا، ڈیفنس دینے کا بھی جو ہے موقع نہ دیا گیا، اور ان کے وکیل کو بحث تک، یعنی آرگیومنٹس تک، دلائل تک دینے کا جو ہے وہ روکا گیا اور بلڈوز کر کے سزائیں، اور ایک ہفتے میں، الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتے میں 3 سزائیں اوپر نیچے ٹھا کر کے اس طرح سے دی گئی، تو یہ دھجیاں اڑا دی۔ لیکن قصہ صاحب، ایک ہی دروازہ تو کھلا ہوا ہے، یہ تاثر ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ عدلیہ کا دروازہ ہے۔ مطلب حکومت کبھی بھی بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کے لیے جو سافٹ کارنر ہے وہ عدلیہ کی طرف سے ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں حسنات کی بات، یہ لوور کورٹ کی جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے۔ میں خود جو کیس کر رہا تھا، جو جب یہ اس کے پاس جو جس میں اس میں سزا کی ہے، جس میں توشے خانے میں جو 14 سال سزا کیا، آپ یقین کریں وہ جج ہاتھ باندھتا تھا، وہ اتنا بیمار تھا کہ اس کو جو ہے ایمبولنس آئی ہوتی تھی، اور اس نے لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دی کہ مجھے چھٹی رخصت دیا جائے، جو میری بنتی ہے رخصت۔ وہ اس سے فیصلہ کروایا گیا اور اس کو 14 سال سزا بنا جو ہے 12:30 بجے کا ٹائم دیا اس نے بشریٰ بی بی کو اور عمران خان کو، اور 9:30 بجے 3 گھنٹے پہلے سزا کر کے ان کو جو ہے سزا سنا دی۔ اور پھر اس کے بعد بشریٰ بی بی کو جب پتہ چلا، ٹیلی ویژن پر دیکھا، تو پھر وہ خود اڈیالہ جیل تشریف لائی اور کہا کہ آپ نے چونکہ مجھے سزا دے دی ہے لہذا میں حاضر آئی ہوں، آپ جو ہے مجھے جیل بند کیجئے گا، جو بعد میں بنی گالہ کیا، اور بنی گالہ سے بعد میں انہوں نے ریٹ کر کے ہائی کورٹ کے جو ہے، کبھی دیکھیں کسی کو اگر ہاؤس اریسٹ کیا جائے تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ مجھے جیل بھیجا جائے، لیکن جیل بنی گالہ میں بھی یہ کم ظرف لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جی انہیں تو کوئی ڈیل کے تحت یا کسی ارینجمنٹ کے تحت انہیں گھر نظر بند کیا گیا، حالانکہ میں نے خود جا کے دیکھا تھا ملاقات کر کے، ایک کمرے میں سیل کر کے ان کو بند کر کے، جس طرح سے قید تنہائی میں جو اذیت دی جا رہی تھی، 2 مرتبہ ان پر جو ہے خوراک میں ملاوٹ ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زہر دی گئی یا کیا دیا گیا، لیکن ان کی جو ہے الٹیاں ناک، منہ اور آنکھوں سے اور کانوں سے ان کے جس طریقے سے آئیں، جس طرح سے ان کے سارے پیٹ، جسم میں جلن اندر سے، ایک ہفتہ کھان پی نہیں سک رہی تھی، اور پھر دوبارہ اس کا ہفتے کے بعد اعادہ کیا، وہ ایک ایسی مذموم حرکت تھی اور ایک ایسی حقیقت ہے جو میرے خیال میں نازی جرمنی میں نے بھی، ہٹلر نے بھی ایسی اپنا قیدیوں کے ساتھ سلوک نہیں کیا ہوگا۔